اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ المرتضیٰ چینل کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسے صاحبان دل سے میں مخاطب ہو سکوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ بی بی دو عالم کی زندگی کے بعض نقوش سننے کا موقع فراہم ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی اپنی گفتگو میں کہ بی بی دو عالم کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات کو سہارا بنانا پڑے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا، اسی طرح امیر المؤمنین اور دیگر معصومین علیہم السلام کے فرامین کو پڑھنا ہوگا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنی زوجہ شجنت المصطفیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اس انداز سے قصیدہ پڑھتے ہیں، انت عالم باللہ، آپ کی توحید بہت بہتر ہے، وابر، آپ نیکوکار ترین خاتون ہیں، واکرم، آپ مکرم ترین خاتون ہیں، واشد خوفا من اللہ، آپ کے یہاں خوف و خشیت خداوندی پائی جاتی ہے۔ قصیدہ پڑھا ہے امیر المؤمنین نے بار بار، اور پھر مولا کائنات کا یہ کہنا کہ جب جنگوں کی صعوبتوں کو برداشت کر کے میں علی مرتضیٰ گھر میں آتا ہوں، میری نگاہ بنت پیغمبر پر پڑتی ہے تو میں اپنی تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیتا ہوں۔ گھر کے ماحول کو خوشنما بنانے کے لیے، گھر گھرانے کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے امیر المؤمنین اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی واقعی میں مشعل راہ ہے۔ امیر المؤمنین نے یہی تو فرمایا تھا نبی کے سوال کے جواب میں، کیسا پایا میری بیٹی فاطمہ کو؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، اطاعت خداوندی میں اپنا بہترین معین و مددگار پایا۔ ایک روایت پیش کروں، مولا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ دیکھیے عظمت فاطمی کو درک کیجئے۔ مولا فرماتے دخلت یوم منزلی، میں ایک روز اپنے گھر میں داخل ہوا، فاذا رسول اللہ جالس، پیغمبر اعظم تشریف فرماتے ہیں، الحسن عن یمینہ، میرا لال حسن علیہ السلام پیغمبر کے داہنی سمت، والحسین عن یسارہ، اور میرا چھوٹا بیٹا حسین علیہ السلام پیغمبر خاتم کے بائیں سمت، وفاطمہ بین یدہ، اور بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی اعظم کے روبرو۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ نبی اعظم نے امام حسن اور امام حسین کی جانب اپنا رخ کر کے یہ جملہ پیش کیا، یا حسن یا حسین، مخاطب کون قرار پایا؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، انتما کفت المیزان، اسلام کے لیے تم دونوں ایک ترازو کے دو پلڑے کے مانند ہو۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ترازو اگر بغیر کانٹے کے ہو تو وہ بیکار ہے۔ ابھی بھی آپ کو بڑے بڑے ترازو نظر آ جائیں گے جہاں چکی ہو، گیہوں پیسا جاتا ہو، جہاں لکڑیاں فروخت کی جاتی ہوں، وہاں اس کانٹے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وہ فاطمہ لسان ہوں، اور فاطمۃ الزہرا اس ترازو کی وہ حیثیت رکھتی ہیں جو ایک کانٹے کی ہوا کرتی ہے۔ وَلَا يَعْدِلُ الْمِيزَانِ إِلَّا بِاللِّسَانِ، ترازو اس وقت تک کارگر نہیں جب تک اس میں کانٹا نہ پایا جائے۔ یعنی پیغمبر اعظم فرمانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ اساس دین ہے، فاطمہ محور دین ہے، بغیر فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے دین نامکمل ہے۔ امیر المؤمنین کے بعد آپ امام حسن، امام حسین، دیگر معصومین علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں۔ میں ایک جملہ پیش کر کے ایک دو احادیث پیش کروں۔ میں تو یہ کہتا ہوں نہ کسی شاعر کا مرغ تخیل پرواز کر سکتا ہے عظمت فاطمی کو درک کرنے کے لیے، نہ کسی دانشور کی فکر پہنچ سکتی ہے عظمت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو درک کرنے کے لیے۔ اگر ان معصومین کے فرامین نہ ہوتے تو بی بی دو عالم کے منازل کو اور ان کی عظمتوں کو ہم درک کرنے سے قاصر تھے۔ آپ توجہ کیجئے گا، مثلا روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایک نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا ہو اور آپ سے محبت کا اظہار نہ کر لیا ہو۔ یا پھر ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ رسول خدا نے امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے
فرمایا اے علی، اللہ نے 3 فضیلتیں ایسی تمہیں عطا کی ہیں جو مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ میرا جیسا خسر کسی کو نہیں ملا ہے، وہ تمہیں ملا ہے۔ فاطمہ جیسی زوجہ کسی کو نہیں ملی ہے، وہ تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے کسی کو نہیں ملے، وہ تمہیں ملے ہیں۔ جناب میر صاحب کا شاید یہ کلام ہے کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا جو فخر رسولان ماسلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ عظمت فاطمہ کو درک کرنا ہے، حقیقت فاطمہ کو سمجھنا ہے تو اس زیارت کی تلاوت ضرور کیجیے گا جو نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، جس میں بی بی دو عالم کو متعدد اسماء و القاب کے ساتھ امام جواد نے، امام محمد تقی علیہ السلام نے خطاب کر کے اپنا تحفہ سلام روانہ کیا ہے۔ آئیے بی بی دو عالم کی خدمت میں تحفہ سلام روانہ کرتے ہیں۔ السلام علیکہ ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ غیر شیعہ دانشوروں نے، چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہوں، چاہے وہ مسیحی دانشور حضرات ہوں، انہوں نے بنت پیغمبر سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کیا بیان کیا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے حیدر عباس کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔